السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بہشتی زیور کے گزشتہ سبق میں ہم نے 22 مسائل پڑھے ہیں اس باب سے کہ جو چیزیں نماز میں مکروہ اور منع ہیں اس کے بارے میں۔ آج کے سبق میں ہم مسئلہ نمبر 23 سے شروع کریں گے کہ بلا ضرورت نماز میں تھوکنا، کھانسنا وغیرہ یہ مکروہات ہیں۔ ہاں، اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے، کھانسی لی اور بلغم آ گیا تو یا تو اپنے بائیں طرف اسے پھینک دے، تھوک دے، اور یا کپڑے میں لے کر اسے مل ڈالے۔ دائیں طرف اور قبلے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 24، نماز میں اگر اسے کسی کھٹمل وغیرہ نے کاٹ لیا ہے تو نمازی کو چاہیے کہ اس کو پکڑ کے چھوڑ دے، نماز پڑھتے رہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے اسے مارنا اور اس کی طرف توجہ جانا یہ غلط ہے۔ اور اگر کھٹمل نے ابھی کاٹا نہیں ہے اور اس کو نہ پکڑے، بے کاٹے پکڑنا بھی مکروہ ہے، بس اپنی نماز کی طرف توجہ دی جائے۔ مسئلہ نمبر 25، کسی چیز کے سہارا لے کر یا دیوار کے ساتھ ٹیک لے لینا نماز کے دوران یہ مکروہ ہے، بلا ضرورت ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 26، ابھی صورت شروع ہوئی تھی کہ ختم نہیں ہوئی، بس ایک دو کلمے رہ گئے تھے کہ جلدی کے مارے رکوع میں چلے گئے اور صورت کو رکوع میں جا کر ختم کیا تو یہ نماز مکروہ ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 27، اگر سجدہ کی جگہ پیر سے اونچی ہے، جیسے کوئی دہلیز وغیرہ پر سجدہ کرے تو دیکھو کتنی اونچی ہے۔ اگر ایک بالشت سے زیادہ اونچی ہے تو نماز درست نہیں ہوئی، اور اگر ایک بالشت سے یا اس سے کم ہے تو پھر جائز ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ 11واں باب شروع ہو رہا ہے کہ جن وجہوں سے نماز کا توڑ دینا درست ہے ان کا بیان آ رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، نماز شروع کی اور ریل گاڑی چل پڑی اور اس پر اس نے اپنا سامان رکھا ہوا ہے، یہ بال بچے سوار ہیں، تو نماز توڑ کر اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے تو یہ درست ہے۔ مسئلہ نمبر 2، سانپ سامنے آ جاتا ہے تو اس کے ڈر سے بھی نماز توڑ دینا یہ درست ہے۔ مسئلہ نمبر 3، رات کو مرغی کھلی رہ گئی تھی اور بلی اس کے پاس آ گئی تو اس ڈر سے کہ کہیں بلی اسے کھا نہ جائے نماز توڑ دینا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 4، نماز میں کسی نے جوتی اٹھا لی اور ڈر ہے کہ اگر نماز نہ توڑے تو کوئی لے کر ہی بھاگ جائے گا تو اس کے لیے نیت توڑ دینا یہ درست ہے۔ مسئلہ نمبر 5، کوئی نماز میں ہے اور ہانڈی ابلنے لگی جس کی لاگت تقریباً 3-4 آنے ہیں، یہ اس دور کی بات ہے جب مصنف نے یہ کتاب تصنیف کی تھی، تو نماز توڑ کر اس کو درست کر دینا جائز ہے، غرضے کہ جب ایسی چیز کے ضائع ہونے یا خراب ہونے کا ڈر ہو جس کی قیمت 3-4 آنے ہو تو اس کی حفاظت کے لیے نماز کا توڑنا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 6، یہ پہلے بھی بار بار مسئلہ گزر چکا ہے کہ اگر قضاء حاجت پیشاب خانہ زور کرے تو نماز توڑ ڈالے اور فراغت کر کے پڑھے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر کوئی اندھی عورت یا مرد جا رہا ہے اور آگے کنواں ہے اور اس میں گر پڑنے کا ڈر ہے تو اسے بچانے کے لیے نماز کا توڑ دینا فرض ہے، اگر نماز نہیں توڑی اور وہ گر کر مر گئے تو یہ گناہ گار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 8، کسی بچے وغیرہ کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہ جلنے لگا تو اس کو بچانے کے لیے نماز توڑ دینا یہ فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 9، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کسی مصیبت کی وجہ سے پکاریں تو فرض نماز کو توڑ دینا واجب ہے، جیسے کسی کا باپ ماں وغیرہ بیمار ہے اور پخانہ وغیرہ کسی ضرورت سے گیا اور آتے میں یا جاتے میں پیر پھسل گیا اور گر پڑا تو نماز توڑ کے اسے اٹھا لے، لیکن اگر کوئی اور اٹھانے والا ہو تو پھر بغیر ضرورت کے نماز نہ توڑے، نماز پوری کرے۔ مسئلہ نمبر 10، اگر ابھی گرا نہیں ہے لیکن گرنے کا اسے ڈر ہے، اس نے اس کو پکارا تب بھی نماز توڑ دے۔ مسئلہ نمبر 10 ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 11 آگے،
اگر کسی ایسی ضرورت کے لیے تو نہیں پکارا، یوں ہی پکار دیا تو فرض نماز توڑ دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ نماز پوری کرے۔ مسئلہ نمبر 12، اگر نفل یا سنت پڑھ رہے ہوں، اس وقت باپ ماں دادا دادی نانا نانی پکاریں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ فلاں نماز پڑھتے ہیں، ابھی وہ نماز میں ہیں، تو ایسے وقت میں نماز کو توڑ کر ان کی بات کا جواب دینا واجب ہے، چاہے وہ کسی مصیبت میں پکاریں یا بغیر ضرورت کے پکاریں، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اگر نماز توڑ کے نہیں بولیں گے تو گناہ ہوگا، اور اگر وہ جانتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی پکاریں تو نماز نہ توڑے، لیکن اگر ضرورت سے پکاریں اور ان کو تکلیف ہونے کا ڈر ہو تو پھر نماز توڑ دے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ آگے باب 12واں شروع کر رہے ہیں، اس میں ہے وتر نماز کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، وتر کی نماز واجب ہے، اور واجب کا مرتبہ بھی فرض کے قریب قریب ہوتا ہے، اگر کبھی چھوٹ جائے تو جب موقع ملے اس کی قضا کرنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 2، وتر کی 3 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے اور اتحیات پڑھے اور درود بالکل نہ پڑھے، بلکہ جب اس نے اتحیات مکمل کر لیا تو اس کے بعد فوراً کھڑے ہو جائیں اور الحمد اور سورت پڑھ کر اللہ اکبر کہیں اور کندھے تک ہاتھ اٹھائیں، پھر ہاتھ باندھ لیں، پھر دعائے قنوت پڑھ کر رکوع کرے اور تیسری رکعت پر بیٹھ کے اتحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دے۔ تو عزیز طلبہ آئندہ سبق میں ہم دعائے قنوت کو پڑھیں گے کہ دعائے قنوت کیا ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ سبق میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔